کیا آپ سب جانتے ہیں جب ہم دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سب کے باوجود پھر بھی ہماری زندگی میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ اور کبھی کبھی تو ہمارے ساتھ ایسی انہونی یا کوئی حادثہ یا پھر ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ارے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، ہم تو دین کے راستے پر بھی چل رہے تھے، پھر اللہ نے اتنی بڑی مصیبت ہمیں کیسے ڈال دیا، پھر ہم اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ تو کسی بھی انسان پر مصیبت آنے کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے ناراض ہوتا ہے تبھی اسے مصیبت میں ڈالتا ہے؟ تو اس پر اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس شخص کی بہتری چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اسی لیے ہمارے پر مصیبت آئی ہے، یا پھر اللہ ہمیں کسی بات کی سزا دے رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈالتا ہی کیوں ہے؟ تو یاد رکھیے، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ جتنا ہی ہمارا ایمان بلند رہے گا، جتنا ہی ہم نماز پڑھیں گے، جتنا ہی ہم دین کے راستے پہ چلیں گے، اللہ ہماری آزمائش اتنا ہی بڑھا دے گا۔ لیکن افسوس ہے ہماری سوچ پر، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ اتنی نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ دین کے راستے پہ چلنے کا، جب ہم ہمیشہ پریشانی رہتے ہیں، جب اللہ ہمیشہ ہم کو مصیبت میں ہی رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور اللہ کی آزمائش ہی ہماری کامیابی ہے۔ آپ جتنے بھی بلند ایمان والے لوگ ہیں ان سب کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، پھر وہ چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا پھر ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان سب کی زندگی ہمیشہ مصیبت، تکلیف اور پریشانیوں سے بھری رہی ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ مشکل وقت میں صبر کرتا ہے یا نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں تو اللہ کہتا ہے چلو اس کو آزماتے ہیں، روزی روٹی کی کمی سے، اولاد سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت اس کا اتنا ہی بڑا ثواب، یعنی کہ اللہ صرف ہماری آزمائش ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے بدلے ہمیں اس کا اجر بھی دے رہا ہے، ہمیں ثواب بھی دے رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ مصیبت اور پریشانی میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے۔ جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو گیا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر وہ انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ روتا رہتا ہے، ہمیشہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، ہمیشہ تنگی رہتی ہے اس پر۔ اگر ہمارے اوپر تکلیف پریشانی آتی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے اور اللہ اس کا بہت بڑا اجر ہمیں دینے والا ہے۔ یا تو اللہ دنیا میں دے گا یا تو اللہ آخرت میں دے گا، لیکن اللہ دے گا ضرور، کیونکہ اللہ نے یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مومن کو جان، مال اور اولاد سے آزماتا رہتا ہے اور اس کے بدلے اس کا اجر دیتا رہتا ہے، اتنا کہ جب وہ مومن اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کا کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے، اس کا سارا گناہ اس کی آزمائش میں گھل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ ہم صبر کر گئے، ہم اللہ سے راضی ہو گئے تو ہماری دنیا بھی بن گئی اور ہماری آخرت بھی بن گئی۔ اور وہیں اگر ہم نے رویا گایا یا پھر یہ کہا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اللہ کو ہم ہی دکھتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کا ناراض ہونا ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کا صرف ایک ہی حل ہے، صبر۔ صبر کریے، صبر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ سے دعائیں کریے اور اپنے دین اور ایمان کو اور پکا کریے، نمازیں پڑھتے رہیے۔ اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔